بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے رمضان المبارک کے اندر ایمان و احتساب کی حالت میں راتوں کو قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو ایک قرآن پاک، ہر روز ایک قرآن پاک مکمل تلاوت فرمایا کرتے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن پاک جو ہے وہ مکمل فرماتے ہیں، 30 ہر روز کے اندر ایک ایک قرآن پاک مکمل کرتے، 30 اس طرح بن جاتے ہیں، اور ہر رات کے اندر ایک قرآن پاک مکمل فرماتے ہیں، اور ایک قرآن پاک جو ہے وہ نماز تراویح کے اندر مکمل فرماتے ہیں۔ اس طرح کل جو ہے وہ 61 قرآن پاک جو ہے وہ مکمل رمضان شریف کے اندر آپ تلاوت فرماتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں لوگ جو ہیں نماز تراویح کو ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کوئی شخص نماز تراویح کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، نماز تراویح کے اندر لوگ کمزوری کا بہانہ بناتے ہیں اور ایک قرآن پاک بھی مکمل نہیں کرتے۔ کم از کم ایک قرآن پاک مکمل نماز تراویح کے اندر کرنا چاہیے تلاوت، اور تلاوت کا انداز ایسا ہو، نہ تو بہت ہی تیز ہوں کہ آپ الفاظ کی سمجھ نہ آئے اور لحن جلی اور لحن خفی ان غلطیوں کے مرتکب ہوں، اور نہ ہی جو ہے وہ اس انداز کے اندر قرآن پاک پڑھا جائے کہ وہ ان بیلنس ہو، بلکہ پوری ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے، جس طرح ہمارا معمول رہا ہے کہ ہر روز سبا سپارہ پڑھتے ہیں اور پھر جا کر جو ہے وہ قرآن پاک 27 کو جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز تراویح کی طرف ہمیں ترغیب دلاتے ہیں، لیکن تاکید کے ساتھ حکم ارشاد نہ فرماتے ہیں، اور آپ ارشاد فرمایا کرتے من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک ایسے ہی رہا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک آیا تو آپ نے جو ہے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے نماز تراویح کے لیے جو ہے وہ اکٹھا کیا۔ وہ روایت کس طرح ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری فرماتے ہیں خرجت مع عمر ابن الخطاب لیلۃ الی المسجد، ایک مرتبہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کے اندر آیا، لوگوں کو دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو جماعت ہؤلاء علی قاری واحد لکان امثالا، اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے جو ہے اس کی اقتداء کے اندر اس کی جماعت میں کھڑا کر دوں تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ آپ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ انہوں نے ان کو قرآن پاک جو ہے وہ نماز تراویح ان کو پڑھانی ہے اور نماز تراویح کے اندر قرآن پاک سنانا ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح پڑھانے لگے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری فرماتے ہیں ہم پھر کسی اور رات دوبارہ مسجد کے اندر گئے اور لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ایک ہی امام کے پیچھے جو ہے وہ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے اس وقت دیکھ کر فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ طریقہ جو ہے وہ کتنا اچھا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ رات کے ابتدائی حصے میں قیام کر لیا کرتے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتے تھے۔
نماز تراویح جو ہے جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ سنت موقدہ ہے، اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ نماز تراویح بھی نہیں پڑھیں گے، حالانکہ یہ دو الگ الگ مسائل ہیں۔ روزہ الگ طور پر عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، مستقل فرض ہے، اور قیام جو ہے وہ الگ طور پر سنت ہے، جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، یا وہ شرعی سفر کی وجہ سے، مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، تو رات کو جب سفر ختم ہوا تو وہ بندہ الگ طور پہ نماز تراویح پڑھے گا۔ مریض جو ہے وہ بھی رات کو نماز تراویح پڑھ سکتا ہے۔ عورت حید و نفاس سے جو ہے وہ تراویح سے پہلے فارغ ہوئی ہے، پاک صاف ہوئی ہے، تو وہ بھی نماز تراویح جو ہے وہ ادا کرے گی۔ تو روزہ الگ عبادت ہے، نماز تراویح الگ عبادت ہے، دونوں کے الگ الگ احکامات ہیں، موجود ہیں۔ اسی طرح میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹائی کا حجرہ بنوایا، اور فصلی فیہا لیالی حتیٰ اجتمع علیہ الناس، کئی راتیں اس کے اندر آپ نے نماز پڑھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ جمع ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر ایک رات صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اندر موجود نہ پایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشیت ان یکتب علیکم، مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، ولو کتب علیکم ما قمتم بہ، اگر نماز تراویح تمہارے لیے فرض کر دی جائے تو تم جو ہے وہ تمہارے لیے اس کو ادا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو مرد کے لیے افضل نماز اپنے گھر کے اندر ہے، سوائے فرض نمازوں کے، سوائے فرض نمازوں کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، لوگوں اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کرو۔ تو فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ایک افضل ترین عبادت ہے، باقی نوافل جو ہوتی ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، وہ گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے، یہ ویسے شریعت کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح نماز تراویح کا وقت جو ہے عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے، اور طلوع فجر تک جو ہے وہ نماز تراویح کا وقت رہتا ہے۔ اگر نماز وتر نماز تراویح سے پہلے پڑھ لیں تو یہ پڑھنا جائز ہے، لیکن نماز تراویح جو ہے اس کے بعد جو ہے نماز وتر پڑھے تو یہ مستحب ہے، بلکہ وتر کے بعد تراویح کے بعد وتر جو ہے با جماعت پڑھنا یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے تراویح کا وقت نکل گیا ہے تو نماز تراویح کی قضا نہیں ہوگی۔ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اگر سب لوگ جمع ہو کر مسجد میں با جماعت نماز تراویح پڑھنا ترک کر دیں تو سب ہی گناہ گار ہوں گے۔ اگر چند لوگ با جماعت پڑھیں اور بعض بلا جماعت پڑھ لیں تو پھر بھی ترک سنت کا گناہ نہیں ہوگا۔ تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، جس طرح کہ بار بار بتایا جا رہا ہے، کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل کیا جائے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ قرآن پاک مکمل کرنا یہ افضل ہے۔ اور 27ویں شب کو عام طور پہ لوگ روٹین کے مطابق قرآن پاک مکمل کرتے ہیں۔ بحر الرائق کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ تراویح میں 1 مرتبہ کم از کم قرآن پاک مکمل کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر کسی جگہ پر ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں یہ اندیشہ ہے کہ جماعت ہی چھوڑ دیں گے، جماعت ہی ٹوٹ جائے گی، تو اب اس کے لیے جو ہے یا وہاں پر حافظ قرآن نہیں مل رہا تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ بحر الرائق کے اندر اور عالمگیری کے اندر، فتاوی عالمگیری کے اندر یہ موجود ہے کہ اب اس صورت میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ جو صورتیں اس کو اچھے طریقے سے یاد ہیں ان صورتوں کے ذریعے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اس کی روٹین نہ بنائے، جس طرح کہ آج ذرا سی گرمی آئی ہے تو لوگوں نے صورتوں کے ساتھ وہ تراویح پڑھنا شروع کر دیے، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کے لیے حق ہے کہ وہ اس کو کم از کم 1 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ پڑھ لے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ قرآن پاک کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے اور آیہ مبارکہ کو ملا کر پورا قرآن پاک پڑھا گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ اس کو چھوڑنے کے ساتھ پھر یہ ہے کہ سننے والے وہ قرآن پاک کی ایک آیت سے محروم رہیں گے، پڑھنے والا بھی قرآن پاک کی ایک آیت سے محروم رہے گا۔ تو فتاوی عالمگیری کے اندر یہ ہے کہ کم از کم امام کا حق ہے کہ وہ نماز تراویح کے اندر 1 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا۔ نماز تراویح کے اندر قرات کے حوالے سے
صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر قاری نماز تراویح میں وہ صورتیں پڑھتا جو 100 آیتوں سے زیادہ ہوتی، یہاں تک کہ ہم قیام کی طوالت سے مجبور ہو جاتے تھے کہ عصا کا سہارا لے لیں اور ہم فجر کے قریب اس نماز سے فارغ ہوتے۔ موطا امام مالک۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے ابی بن کعب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم رمضان میں تراویح سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو ہم خادموں سے جلدی کھانے کے لیے کہتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے کہ فجر ہو جانے کے اندیشے سے کہ کہیں فجر ہی شروع نہ ہو جائے۔ حضرت اعرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر قاری سورہ بقرہ 8 رکعتوں میں پڑھا کرتا تھا، اگر کوئی قاری جو ہے وہ سورہ بقرہ 12 رکعتوں کے اندر پڑھتا تو ہم یہ سمجھتے کہ اب نماز جو وہ ہلکی پڑھی ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ 2 رکعت جو ہے وہ پڑھی جائیں، شفع کیا جائے، تو ہر 2 رکعتوں کے بعد جتنی اس نے اس کے اندر قرات کی اتنی مقدار جو ہے وہ بیٹھیں۔ اور رات کی عبادت جو ہے وہ یہاں پر نماز تراویح کے اندر بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے کہ رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے پڑھیں، لہذا تراویح کی 2 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے، اور 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ۔ نماز تراویح سے قبل ادائیگی فرض، نماز تراویح سے پہلے جو وہ عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، فرض ادا نہیں کیے، اب نہ تو وہ نماز تراویح کی جماعت کے اندر شامل ہوگا، نہ ہی وہ وطروں کے اندر شامل ہوگا۔ اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ عشاء کی نماز ہو چکی تھی تو اسے چاہیے کہ پہلے عشاء کے فرض اور سنتیں پڑھیں، پھر تراویح کے اندر شریک ہوں، اور جو نماز تراویح کے رکعات رہ چکی ہیں ان کو جو ہے وہ بعد کے اندر وطروں کے بعد وہ پڑھے گا۔ نماز تراویح میں شرط، اگر سب لوگوں نے عشاء کی نماز ترک کر دی تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھیں۔ ہاں عشاء جماعت سے ہوئی اور بعض کو جماعت نہ ملی تو یہ جماعت تراویح میں شریک ہوں۔ اگر عشاء جماعت سے پڑھی اور تراویح تنہا تو وطر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، یعنی عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، وطر وہ تراویح جو اس نے الگ پڑھے ہیں تو اب یہ وطروں کے لیے جماعت کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ اور اگر عشاء تنہا پڑھی ہے، اگرچہ تراویح با جماعت پڑھی ہے تو وطر تنہا پڑھے۔ در مختار رد المختار کے اندر یہ ہے کہ وہ وطر پھر الگ جو ہے وہ پڑھے گا۔ تو اس طرح جو ہے، اگر اسی طرح ایک مسئلہ اہم یہ ہے کہ اگر نماز تراویح جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو یہ اگر وہ شرعی عذر اس کو موجود ہے تو وہ بیٹھ کر نماز تراویح پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز تراویح اکیلے پڑھنا، اگر کسی شخص نے نماز تراویح گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہ گار نہیں ہے، مگر جو شخص مقتدا ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہوں گے، اسے بلا عذر جماعت جو ہے وہ چھوڑنی نہیں چاہیے۔ تراویح با جماعت مسجد میں پڑھنا افضل ہے، اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت کے ترک کا گناہ ہوا مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھتا ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ تو یہ ہم نے چند ایک مسائل بیان کی ہیں، باقی انشاءاللہ مسائل جو ہے وہ ہم پھر بیان کریں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔